السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ معلوم کرا تھا کہ مولانا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کسی مالدار کے گھر میں شادی کریں، یعنی مالدار لڑکی سے شادی کریں، جو پیسے والی لڑکی ہے، جو پیسے والے گھرانے ہیں، ان گھرانوں میں ہم شادی کریں تو اس میں کیا نقصانات ہیں، کوئی نقصانات ہیں یا ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس بات پر ذرا غور کریے کہ مالدار کے گھر میں شادی کرنا، مالدار کے گھرانے کی لڑکی لانا اور مالدار سے شادی کرنا، اس میں 4 بڑے بڑے نقصان ہیں، اور میری نظر میں تو یہ بڑے بڑے نقصان ہیں، اور آپ کی نظر میں بھی بڑے نقصان ہوں گے۔ یہ 4 بڑے بڑے نقصان ہیں جو انسان کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مالدار کے گھر کی لڑکی لے کر کے آ رہے ہیں اپنے گھر، تو پہلا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کا اس سے نکاح ہوگا تو نکاح میں آپ کا مہر زیادہ ہوگا، یعنی جو آپ سے مہر بندوایا جائے گا وہ زیادہ مہر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ آپ کی انکم اتنی نہیں ہوگی، آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہوگی، لیکن آپ کو زیادہ مہر دینا پڑے گا، کیونکہ مالدار کی لڑکی لا رہے ہیں، آپ اس سے جہیز لے رہے ہیں، تو آپ کو مہر بھی زیادہ دینا پڑیں گے، تو آپ کی جیب تو وہیں ڈھیلی ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان بڑا اس میں یہ ہے کہ جب مالدار گھرانے کی لڑکی آ جاتی ہے سسرال میں، اور جب اس کے مائکے جانے کا وقت ہوتا ہے، جب وہ مائکے چلی جاتی ہے اور جب مائکے سے سسرال آنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ نخرے دکھاتی ہے، ایکٹنگ کرتی ہے اور طرح طرح کے بہانے لگاتی ہے، یعنی کہ وہ سسرال نہیں آنا چاہتی ہے۔ اب شوہر جو ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بار بار اس کو بلا رہا ہے، فون کر رہا ہے، اس کے گھر میں چکر لگا رہا ہے، لیکن وہ آنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کے نخرے بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہے مالدار کے گھر میں شادی کرنے کا کہ جب وہ سسرال میں آ جاتی ہے تو خدمت نہیں کرتی ہے، کام نہیں کرتی ہے۔ خدمت کا آپ کہیں گے اس سے تو وہ نخرے دکھا دے گی، اپنے گھر کی دہائیاں دے دے گی کہ میرے گھر میں میں نے کوئی کام نہیں کرا، اور میرے گھر میں 4 نوکر ہیں، اور میرے گھر میں یہ کام کرتے ہیں، اور میرے گھر میں وہ کام کرتے ہیں، میں کام نہیں کر سکتی ہوں، میں کام کرنے کے لیے کہاں آئی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو عورت گھر کے اندر آتی ہے تو وہ کام کے لیے نہیں آتی ہے، لیکن یہ بھی بات ضروری ہے کہ جب عورت کا نکاح ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کے کام آئے، یہ بھی عورت پر ضروری ہے۔ تو لیکن جب مالدار گھر کی لڑکی لائیں گے تو وہ ان سب کاموں میں نخرے دکھائے گی اور طرح طرح کی عجیب و غریب باتیں کرے گی۔ تیسرا نقصان یہ ہے۔ اور چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ مالدار گھرانے کی لڑکی لائیں گے تو وہ زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے گی، شاپنگ میں جائے گی، طرح طرح کے میک اپ آپ سے منگوائے گی، اور میک اپ کی جو چیزیں ہیں، طرح طرح کی میک اپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے منگوائے گی، اور اگر آپ اس کو کم پیسے دیں گے تو جھنجھلائے گی اور غصہ ہو جائے گی، بات بات پہ ناراض ہو جائے گی، اب آپ اس کو مناتے رہیے پوری زندگی۔ تو لہٰذا مالدار کے گھر میں شادی کرنے کے یہ 4 بڑے بڑے نقصان ہیں جو انسان کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ مالدار کے گھر میں شادی نہ کر کے دیندار غریب گھرانے میں شادی کریں، کیونکہ دیندار غریب گھرانہ جو ہوتا ہے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو سنسکار دیتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، اچھا سلیقہ سکھاتے ہیں، اور آپ کے گھر میں آ کر کے وہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی انشاءاللہ۔ اس لیے بے دین امیروں کے گھر میں شادی نہ کریں، بلکہ دیندار غریبوں کے گھر میں شادی کریں، اور اس بات کو خوب عام کریں کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ دیندار غریب گھرانے میں شادی کرنا چاہیے، بے دین امیر گھرانے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔